الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر مس فرحہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے اسٹوڈنٹس فہرست کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہم نے باب دوم کے 4 ٹاپک پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم باب سوم کا پہلا ٹاپک شروع کریں گے۔ باب سوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس کا پہلا ٹاپک غزوہ خیبر سے وصال تک، یہ صفحہ نمبر 17 پر موجود ہے۔ بچوں صفحہ نمبر 17 پر باب سوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا ٹاپک غزوہ خیبر سے وصال تک ہے۔ لیکن بچوں اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سیرت طیبہ کیا ہے۔ بچوں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے حالات واقعات کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 63 سالہ شب و روز آپ نے کس عمر میں کون سا کام فرمایا، آپ نے کون سی حکمت عملی اختیار کی، اعلان نبوت سے پہلے کا طرز عمل کیا تھا اور اعلان نبوت کے بعد کا طرز عمل کیا تھا، آپ کی مکی زندگی کے 13 سال اور مدنی زندگی کے 10 سال اور اس میں آپ کا طرز زندگی، یہ سب سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہیں۔ تو بچوں آپ کی اس کتاب میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے غزوات پڑھیں گے۔ غزوہ خیبر سے وصال تک ہمارا پہلا ٹاپک ہے۔ اس کے علاوہ ہم فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، خطبہ حجۃ الوداع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس کتاب میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آج ہم غزوہ خیبر سے وصال تک کا ٹاپک شروع کریں گے۔ آئیے بچوں ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں، غزوہ خیبر سے وصال تک۔ بچوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا واقعہ ہے، یعنی جب وہ مکہ سے ہجرت کر مدینہ آ چکے تھے، اس کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا، اس کے بعد غزوہ خیبر کا واقعہ رونما ہوا۔ خیبر مدینے سے تقریباً 150 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے۔ یہود نے جب مدینے اور گرد و نواح سے نکلے تو وہاں سے نکلنے کے بعد وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اس طرح یہ علاقے یہودیوں کا گڑھ بن گئے۔ اب بچوں وہاں رہ کر یہودی اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مسلسل مصروف رہنے لگے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کے سب سے بڑے مخالف گروہ یعنی قریش کا زور ٹوٹا۔ بچوں صلح حدیبیہ کیا تھا؟ صلح حدیبیہ ایک معاہدہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا قریش مکہ کے ساتھ ہوا تھا۔ بچوں اس معاہدے میں قریش کے ساتھ 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا فیصلہ ہوا تھا اور جس میں یہ طے پایا تھا کہ دونوں طرف کے لوگ امن و سکون سے رہیں گے اور ایک دوسرے سے ہاتھ روکیں گے۔ نیز یہ کہ اگر کوئی شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر آیا تو آپ اسے ان کی طرف واپس کر دیں گے، اور جو شخص قریش مکہ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے آئے گا تو وہ اسے واپس نہ کریں گے، اور یہ بھی کہ اگر کوئی قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو وہ شامل تصور ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی قبیلہ قریش مکہ کی طرف سے اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو بچوں اس معاہدے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جانب سے اطمینان حاصل ہوا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں اور بنو عطفان کی سرکوبی کے متعلق سوچنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ خبریں بھی تسلسل کے ساتھ آ رہی تھی کہ بنو عطفان قبیلہ بھی یہود خیبر اور دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کر مدینے پر حملہ کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ سرکوبی یعنی ان کو روکنے کے لیے کوئی حکمت عملی اختیار کرنا۔ بچوں جنگ خندق کے وقت یہودی ہی تھے جنہوں نے دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر مدینے کی طرف چڑھائی کی تھی، اس لیے ان کی سرکوبی ضروری تھی۔ بچوں اب اسلام کے خلاف کی جانے والی سازشوں کو روکنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کا رخ کیا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری کو محرم کے مہینے میں اپنے 1400 سے 1800 جاں نثاروں کے ساتھ خیبر کا رخ فرمایا، اور بچوں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیبیہ سے آئے ہوئے 1 ماہ اور چند دن ہی گزرے تھے۔ خیبر کی طرف جانے والے لشکر میں اکثریت ان ہی صحابہ کرام کی تھی جنہوں نے حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ تو وہی صحابہ کرام اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ بچوں جب مسلمانوں کا یہ لشکر
وادی خیبر کے دامن میں پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ مسلمانوں نے یہ رات یہاں اس طرح گزاری کہ یہودیوں کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی اور صبح پیش قدمی کر کے اچانک حملہ کیا۔ اور جب دوسری طرف یہودیوں کو لشکر اسلام کی آمد کی خبر ملی تو وہ قلعہ بند ہو گئے، یعنی وہ اپنے قلعوں سے نکلے ہی نہیں، وہ اندر انہوں نے اپنے آپ کو قید کر لیا۔ بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ خیبر میں یہودیوں کے 8 مضبوط قلعے تھے اور ان میں ایک قلعہ نام تھا جسے یہودی ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، یعنی اس قلعے کو کوئی فنا نہیں کر سکتا، یہ یہودی سمجھتے تھے۔ اور اب قلعہ نام کے معرکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، یعنی جس قلعے کو یہودی سمجھتے تھے کہ کوئی اسے فتح نہیں کر سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہی فتح کرنے کا ارادہ کیا۔